السلام علیکم. پہلے آپ مرزا کی یہ ویڈیو دیکھیں تو کر لیں. علی بھائی یہ سوال جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ آ رہا ہے یا کہ اللہ حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، اس کا حوالہ چاہیے. بھائی اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو کریں. اگر یہ صحابہ سے ثابت کر دیں کہ خوارج کافر تھے پھر ہم آپ سے دلیل نہیں مانگیں گے. تو جو کہہ رہے جنازے نہیں ہوئے دلیل اس نے دینی ہے. اب اس کا تفصیل سے جواب دیں گے مفتی راشد محمود صاحب. مرزا جرمی اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے اور ایسے ایسے دعوے کرتا ہے کہ جس پر اس کے پاس دلیل موجود نہیں ہوتی. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس نے دعویٰ کیا تھا کہ مولا علی نے تو خوارج کے جنازے پڑھائے. جب اس سے پوچھا گیا کہ اس پر کوئی دلیل تمہارے پاس موجود ہے، کوئی حوالہ، کوئی صحیح حدیث ایک پیش کر دو جس میں یہ موجود ہو کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، تو مرزا کے پاس اس پر کوئی ایک بھی صحیح سند کے ساتھ حدیث اور روایت موجود نہیں ہے. لیکن اب اس سے جان چھڑاتے ہوئے یہ کہتا ہے جی کہ جو لوگ کہتے ہیں جنازے نہیں پڑھائے دلیل وہ پیش کریں. حقیقت کیا ہے کہ دعویٰ خود کر رہا ہے کہ مولا علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے. اور جو شخص اپنے آپ کو کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے کھڑا کرتا ہے، من نصب نفسہ لاثبات الحکم، جو حکم کو ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے اس کو مدعی کہتے ہیں. اور حدیث کی روشنی میں البینۃ علی المدعی، دلیل مدعی نے دینی ہوتی ہے جو دعویٰ کر رہا ہوتا ہے. اس مسئلہ میں مرزا جیلمی مدعی ہے، دعویٰ کر رہا ہے، ایک حکم کو ثابت کرنے کے لیے کھڑا ہے کہ مولا علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے. تو چاہیے تھا کہ دلیل پیش کرتا کہ ہاں میرے پاس یہ حدیث اور پروف ثبوت موجود ہے کہ مولا علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے، لیکن کوئی ثبوت نہیں. اور الٹا کہتا ہے کہ ثبوت وہ پیش کریں جو کہتے ہیں کہ مولا علی نے جنازے نہیں پڑھائے، حالانکہ ثبوت انہوں نے پیش نہیں کرنا، ثبوت تو اس نے پیش کرنا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں، میں کہتا ہوں میں نے فلاں بندے سے 1 لاکھ روپیہ قرض لینا ہے اور جس کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہوں وہ کہتا ہے میں نے نہیں دینا. تو اب میں جب دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نے فلاں سے قرض لینا تو میں مدعی ہوں، میں حکم کو ثابت کرنے کے لیے کھڑا ہوں، وہ تو بیچارہ آگے انکار کر رہا ہے. تو حدیث کی روشنی میں اصول یہ ہے کہ جب میں دعویٰ کر رہا ہوں تو البینۃ علی المدعی، مدعی کے اوپر دلیل دینا ہوتا ہے. وہ دلیل پیش کرتا ہے کہ میرے پاس یہ دلیل ہے، میں نے اسے 1 لاکھ روپیہ قرض لینا ہے. اور جو مدعا علیہ ہوتا ہے اس نے تو قسم دینی ہوتی ہے. تو مرزا جرمی خود مدعی ہے اس مسئلہ میں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے. تو اس پر دلیل پیش کرو، تمہارے اوپر ہے دلیل دینا، لازم ہے کہ تم اس پر دلیل پیش کرو، مدعی تم ہو. لیکن مرزا جرمی بالکل اصولوں کو چھوڑ کے یہ کہتا ہے جی کہ نہیں، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جنازے نہیں پڑھائے وہ دلیل پیش کرے. بالکل یہ اصول سے ہٹ کر بات. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے، دلیل اس پر چاہیے تھی. مولا علی نے خوارج کے جنازے نہیں پڑھائے، اس پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ حکم کو ثابت کرنے کے لیے کھڑا ہے، مدعی دعویٰ کر رہا ہے، دلیل وہ پیش کرے گا. لیکن مرزا جرمی کے پاس کوئی اس پر دلیل موجود نہیں تھی. الٹا جو اس نے کہہ دیا کہ جناب وہ دلیل پیش کریں جو کہتے ہیں جنازے نہیں پڑھائے. اور پھر کہتا ہے جی کہ ہمارے پاس تو یہ دلیل موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو مسلمان ٹریٹ کیا ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں اور السنن الکبری للبیہقی میں حدیث موجود ہے. مولا علی سے پوچھا گیا کہ یہ جو خوارج ہیں یہ کافر ہیں، تو آپ نے کہا کفر سے جی تو بھاگے ہیں. کہا یہ منافق ہیں، تو آپ نے کہا کہ منافق اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا. یہ جو ہے نا یہ قوم ہے جنہوں نے بغاوت کی ہے. مرزا نے یہاں جو لفظ استعمال کیا وہ یہ ہے کہ مولا علی سے پوچھا گیا کیا یہ کافر ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کفر سے تو یہ بھاگے ہیں. حالانکہ مصنف ابن ابی شیبہ اور السنن الکبری للبیہقی دونوں کے اندر جن حدیث کے نمبروں کے یہ حوالے پیش کرتا ہے ان کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں. ان کے اندر الفاظ یہ موجود ہیں کہ کیا یہ مشرک ہیں، تو مولا علی نے فرمایا شرک سے تو یہ بھاگے ہیں. اور پوچھا گیا کیا یہ منافق ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ منافق تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. یہ قوم ہے جنہوں نے بغاوت کی ہے. اس میں مولا علی نے شرک کی نفی کی ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں اور السنن الکبری للبیہقی میں روایت موجود ہے. مرزا کو چاہیے تھا کہ صحیح سند کے ساتھ ایسی روایت پیش کرتا جس میں مولا علی نے خوارج سے کفر کی نفی کی ہے. جن کتابوں سے اس نے حوالے پیش کیے ہیں ان میں کفر کی نفی کا ثبوت نہیں ہے، کفر کی نفی کا ذکر نہیں ہے، اس میں تو شرک کی نفی کا ذکر ہے. اور یہ بات اہل علم جانتے ہیں کہ کفر اور شرک میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے. ہر شرک کفر ضرور ہے لیکن ہر کفر شرک نہیں ہے. عموم و خصوص مطلق کی اس میں نسبت ہے. مولا علی نے کفر کی نفی نہیں کی، مولا علی نے ان روایات کے اندر شرک کی نفی کی ہے جن کا حوالہ مرزا جرمی نے پیش کیا ہے. اور اس سے وہ شرک کی نفی والی روایت پڑھ کے مرزا جرمی کفر کی نفی ثابت کر رہے ہیں. اب مرزا جرمی نے یہ ثبوت کے طور پر روایت پیش کی تھی اور خوارج کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرفوع صحیح احادیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد میں اور دیگر کتب احادیث اور کتب ستہ میں موجود ہیں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید ان کی مذمت اور شدید وعیدی احادیث ان کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں. اب ان تمام سے بائی پاس کرتے ہوئے مرزا جرمی السنن الکبری للبیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت پیش کر رہا ہے. جب ہماری باری آتی ہے تو کہتا ہے جی کہ یہ مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن الکبری للبیہقی یہ وہ کتابیں، یہ دیگر وہ کتابیں ہیں کہ جو اپنی یہ حیثیت پیدا نہیں کر سکی کہ ان کو کتب ستہ میں شامل کیا جا سکے. جب ہماری بات آتی ہے تو ان کتابوں کے بارے میں یہ تبصرہ کرتا ہے، اور جب اپنی باری آتی ہے تو جو نا وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کو چھوڑ کے ان کتابوں تک پہنچ جاتا ہے. صحیح بخاری میں
6930, 31, 32, 33, 34 یہ مسلسل احادیث موجود ہیں خوارج کے رد میں. اور صحیح مسلم میں 2449 سے لے کر 2470 71 72 تقریباً 20 سے زیادہ احادیث موجود ہیں. اور سنن ابی داؤد میں باقاعدہ چیپٹر موجود ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خوارج کی جو نشانیاں اور علامات بیان کی ہیں ان میں یہ ہے کہ یقرؤون القرآن قرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. اور یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، یہ خوارج دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کو لگ کے پار نکل جاتا ہے. اور صحیح مسلم میں 2469 نمبر حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ ہم شر الخلق والخلیقہ، یہ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خوارج کو قرار دیا. اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری صحیح بخاری میں 6930 نمبر حدیث سے اوپر تعلیق کر لے کے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کو اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق سمجھتے تھے. اور سنن ابن ماجہ میں 176 نمبر حدیث ہے جس وقت خوارج کو قتل کیا گیا تو ان کے قتل کے بعد 176 نمبر حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، اور یہ حوالہ میں پیش کر رہا ہوں، اس کو ناصر الدین البانی نے حسن صحیح قرار دی. اس حدیث کو سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت خوارج کو قتل ہوتے دیکھا، ان کو قتل کیا گیا تو آپ نے دیکھ کے فرمایا شر القتلى قتلوا تحت ادیم السماء، کہ یہ آسمان کے نیچے بدترین مقتول ہیں جن کو قتل کیا گیا. کلاب اہل النار، کلاب اہل النار یہ جہنم کے کتے ہیں. قد کانوا ہؤلاء مسلمین فصاروا کفارا، یہ خوارج پہلے مسلمان تھے پس بعد میں یہ کافر ہو گئے. یہ صحابی رسول حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ خوارج پہلے مسلمان تھے بعد میں کافر ہو گئے. اگر یہ صحابہ سے ثابت کر دیں کہ خوارج کافر تھے پھر ہم آپ سے دلیل نہیں مانگیں گے، کافر کا جنازہ نہیں ہوتا. تو صحابی کا فتویٰ سنن ابن ماجہ میں 176 نمبر حدیث میں موجود ہے کہ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کو کافر قرار دیتے تھے. حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں انہی احادیث 6930 31 32 33 انہی کی تفسیر اور شرح بیان کرتے ہوئے فتح الباری کی جلد نمبر 12 کے صفحہ نمبر 317 پہ لکھا ہے کہ وَاسْتَدَلَّ بِهِ لِمَنْ قَالَ بِتَكْفِيرِ الْخَوَارِجِ وَهُوَ مُقْتَضَى الْبُخَارِي حَيْثُ قَارَنَهُم بِالْمُلْحِدِينَ، کہ امام بخاری کا موقف بھی یہی ہے کہ وہ خوارج کو کافر قرار دیتے تھے. اور خوارج کے بارے میں جو وعیدی احادیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں ان میں خوارج کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شر الخلق والخلیقہ، یہ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہے. اب یہ جو مخلوق کا بدترین ہونا اور مخلوق میں سے بدترین مخلوق قرار دیا جانا یہ کافروں کے اوصاف ہیں. سورۃ البینہ میں اللہ رب العزت نے یہ کافروں کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ ہم شر البریہ، وہ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہے. کسی مسلمان کو اور کسی مومن کو اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق قرار نہیں دیا جا سکتا. تو ان حدیث محدثین اور ائمہ نے یہ استدلال کیا. اب یہ لوگ چونکہ ظاہر روایات کے اوپر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، مرزا جیلمی اور اس طرح کے لوگ جو ہیں، تو ان کے لیے یہ مرفوع اور صحیح احادیث جن کا ظاہر بتاتا ہے کہ خوارج جو ہیں یہ اسلام سے نکلے ہوئے ہیں، اسلام سے خارج ہیں. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث جو کہ بخاری مسلم میں موجود ہے ان کے ظاہر کو اگر لیا جائے کہ جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو جس کو کہا گیا کافر، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کفر اس پر لوٹے گا جس نے مسلمان کو کافر کہا ہے. اور یہ بیان مرزا جلمی ایک جگہ پہ دے چکا ہے کہ جو شخص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو قرآن کی آیت کی روشنی میں وہ کافر ہے. پھر اس میں یو ٹرن لیا، کہتا ہے کہ وہ کافر ہیں جو صحابی سمجھ کے ان کو کافر کہے. جو صحابی سمجھ کے کافر کہے گا وہ کافر ہے، جو صحابی سمجھ کے نہیں کہتا وہ کافر نہیں ہوگا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوارج مولا علی کو مشرک اور کافر کہتے تھے تو وہ صحابی سمجھ کے کہتے تھے کہ صحابی نہیں سمجھتے تھے. جب انہوں نے مولا علی کی تکفیر کی اور مولا علی کو مشرک کہا، نعوذ باللہ تعالیٰ الیاذ باللہ تعالیٰ، تو اب اس کے باوجود ان خوارج کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنازے پڑھائے اور ان کا احترام اکرام کیا، ان کو غسل دیا. اس کا ثبوت درکار ہے، اس کا ثبوت پیش کرو. ان تمام روایات اور احادیث سے مرفوعہ کو چھوڑ کر مرزا جلمی ایک جو اثر ہے اس کا سہارا لے کے اور اس میں بھی اپنی طرف سے ایک لقمہ ایڈ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، لیکن مرزا اس میں کامیاب نہیں.